بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ بیٹا آج میں جن لوگوں کا ایگزام اچھی طرح ختم ہوا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے ایک پیپر دو رہتے ہیں تو ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ پڑھیے۔ آج کچھ امتحانی غلطیوں کی بات کریں گے کہ جس طرح ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے ایز اے انویجیلیٹر، ایز اے ٹیچر، ایز اے سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، تو کچھ بچے عجیب مسٹیکس کرتے ہیں اور کچھ کرتی ہیں۔ اب اس کو کیسے اتارا جائے؟ بس بچہ کوشچن پڑھتا ہی نہیں اور لکھتا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ ویڈیو تھوڑا سا فن ٹچ تو میں نے ضرور دیا ہے، مگر یاد رکھو یہ پھر بھی آپ کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ کوشچن پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں فرسٹ ایئر میں اردو میں ایک پیپر تھا کہ آپ ایک اپنے دوست کو خط لکھیے، ان کی امی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کو پوچھنے کے لیے۔ تو میں جب دیکھا تو کچھ عجیب آنسر تھے۔ اس میں ایک بچے نے لکھا تھا کہ پیارے دوست آپ کی امی مر گئی ہے، اب کیسی ہے وہ؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اگر وہ مر گئی ہے تو کس طرح سے اپنے دوست سے پوچھتے ہو؟ ایک یہ مجھے عجیب لگا، میں نے اس بچے کو بتانا تھا، پھر میں نے کہا یہ تو خود ان کا کام ہے، کیوں نہیں پڑھتا یہ؟ اور ایک بچے نے تو اسی سوال کا یہی جواب لکھا تھا کہ سنا ہے آپ کی امی مرنے کے قریب ہے۔ اب مرنے کے قریب کیسی ہو گئی ہے؟ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایج پہ بیٹھی ہے اور شی از گوئنگ ٹو فال ڈاؤن۔ سو دیٹ واز another مسٹیک۔ ایک بچہ ہے میرے پاس، انگلش کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا کہ سر آج ایک سوال آیا تھا پیپر میں، آپ نے تو ہمیں پڑھا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ میں نے کہا کیا تھا؟ سیگول کے بارے میں۔ سیگول؟ میں نے کہا ایسا کوئی چیپٹر تو ہے نہیں اور نہ ہی کوئی کیریکٹر ہے اس میں۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، میں آپ کو پیپر دکھا سکتا ہوں۔ جب پیپر دکھایا تو ریئلی دیٹ ورڈ واز ناٹ سیگول، دیٹ واز سیگل، جو ایک پرندے کا نام ہے، جو فرسٹ چیپٹر ہے تھنک سو فرسٹ ایئر کا فرسٹ فلائٹ، تو اس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا اب آپ نے اگر پڑھا ہوتا اور میری بات سنی ہوتی تو ضرور آپ یہ صحیح لکھتے۔ ان ایگزام میں ایک سیکنڈ ایئر کی بچی نے مجھے کہا سر ادھر آئیے، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھیے۔ ظاہری بات ہے ایز ایگزامینر ہماری اقامت ہے کہ اس کو گائیڈ کیا جائے کس طرح لکھنا ہے۔ ہم کوشچن کے بارے میں بالکل نہیں بتاتے، بورڈ نے بھی صاف بتایا ہو۔ تو وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ سر یہ رول نمبر میں نے صحیح جگہ لکھا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جیسے میں تھوڑا سا جھکا اس کو چیک کرنے کے لیے تو وہ کان میں مجھے کہتی ہے کہ سر محمد بن قاسم سندھ کب آئے تھے؟ میں نے کہا یہ آپ کیا پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا یہ والا آنسر کروں رول نمبر سے پر یا وہ؟ کہتے نہیں یہ مجھے پتہ ہے کہاں لکھنا ہے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ محمد بن قاسم کب آئے تھے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا، ہاں اگر یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے رول نمبر کدھر لکھنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں وہ مجھے پتہ ہے سر۔ دیٹ واز لک یہ، اور محمد بن قاسم تو ابھی تک مجھے کب آئے تھے، تو آپ کو کیوں نہیں یاد؟ پڑھنا چاہیے نا۔ آثار قدیمہ کے بارے میں سوال تھا کہ کس طرح یہ تہذیب پہ اثر انداز ہوتا ہے، کچھ اس طرح ایک گہوارہ ہے پاکستان۔ تو ایک بچی نے لکھا تھا کہ میں نے فلاں جگہ وزٹ کیا ہے۔ یہ بھی کوئی سوال جواب نہیں بنتا، یہ کس طرح آپ لکھتے ہو؟ وہ سوال کیا، آپ جواب کیا دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ 10th میں ایک سوال آیا تھا کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز یوز کرے اور اپنے ویکنڈ کے بارے میں بتا دیجیے، مگر یوزنگ اپروپریٹ ٹرانزیشن ڈیوائسز۔ سارے بچوں نے ٹرانزیشنل ڈیوائسز تو یوز کیے تھے، سوری ایسے تو لکھا تھا، پیراگراف لکھا تھا، مگر ٹرانزیشنل ڈیوائس کو یوز نہیں کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کویسچن پڑھا ہی نہیں تھا۔ اور ٹرانزیشنل ڈیوائس کیا ہے؟ فرسٹلی، سیکنڈلی، دین، آفٹر، بیفور اور وائل، دیز تھنگز آر کالڈ ٹرانزیشن ڈیوائسز۔ اینی ہاؤ کچھ بچوں نے جوک در جوک میلی آنکھ کے جملے بنائے تھے جو کہ واستو میں ادھر ویڈیو میں نہیں کر سکتا۔ عجیب کہتا کہ ایک نے تو کہا کہ ہمارے گھر میں بہت جوک تر جوک ہے۔ ایک نے لکھا تھا کہ میں اپنے دوست کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ What do you mean? What a sentence it is. چلو آپ بتا دیجئے کہ پربت کا ذلت کا کوئی سا تعلق ہے؟ میں نے سوال نہیں پڑھا تھا مگر اس نے پربت کا ذلت لکھا تھا، نہ ہی اس کا میننگ، نہ اپوزٹ ہے، نہ کوئی قریب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پربت، ذلت، شاخ، شاخے، دھرتی، چلو آسمان یہ تو بنتا ہے۔ آفت آیا، رنج مشرق کوئی دکھ ہے، اور رنج کا تاریخ بھی لکھا تھا۔ سیکنڈ ایئر 10th میں ایک اور سوال آیا تھا ایسے کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسے لکھی ہے، سب نے میڈیا پہ لکھا تھا۔
کیونکہ اس میں ٹی وی کا ذکر بھی تھا, اس میں نیوز پیپر کے بارے میں. اب نیوز پیپر کس طرح ایک سوشل میڈیا ہے, تو یہ چند باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ کائنڈلی آپ جب بھی کوئی سوال دیکھو تو اس کو پڑھیے, سوال کو سمجھنے کے بعد آپ جائیے سوال کی طرف. ٹھیک ہے, فلاح بہبود پہ ایک جملہ لکھا تھا, احمد کے ساتھ فلاح بہبود ہے, بلائی احمد کا بلائی بہت اچھا ہے. اور میں نے ایک ایز اے فن بچوں کو ایک سینٹینس دیا کہ پشاور از دا کیپٹل آف KPK. اس کو پیسے وائس میں کیجیے, اس میں ایکشن ورڈ ہے نہیں, کس طرح کرتے ہو. سب نے کوشش کی, ایک نے لکھا تھا KPK از دا کیپٹل آف پشاور, اور دوسرے نے لکھا تھا کیپٹل آف KPK از بائی پشاور, اور کئی نے اس جیسے آنسر لکھے تھے. کائنڈلی بچوں سوال پرکھ کر, سوال دیکھ کر آپ آنسر کیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ماں مر گئی ہے اب وہ کیسی ہے, یا مرنے کے قریب ہے. محمد بن قاسم کب آئے تھے, ایک بچی لکھ رہی تھی کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو, جیسے موہنجو دڑو پہ پہنچی وہ کبھی میم وہ لکھ رہی تھی, کبھی میم ہے لکھ رہی تھی, پریکٹس کر رہی تھی, پھر کوشچن پیپر پہ پریکٹس کر رہی تھی, اور ایٹ دا اینڈ آپ یقین کریں اس نے ٹوٹل الٹا لکھا تھا, میم ہیڈ مونٹدارو لکھا تھا کچھ اس طرح. وجہ لیک آف پریکٹس. This is my advice. Please make practice. Practice makes a man perfect. If you are writing, so at the end you will see in your examination hall that you can have an upper hand on this paper. Thank you so much for watching this video. Share with your friends. Allah Hafiz.